We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دنیا کی تاریخ میں بہت سے بادشاہ آئے۔ کسی نے اپنی سلطنتوں کو وسعت دینے میں نام کمایا، کسی نے دولت کے انبار جمع کیے اور کسی نے جنگوں میں اپنی بہادری دکھا کر تاریخ کے صفحات میں جگہ بنائی، لیکن چند ہی ایسے حکمران ہیں جنہوں نے انصاف کے ذریعے دلوں پر حکومت کی۔ انہی چند عظیم بادشاہوں میں ایک نام شیر شاہ سوری کا آتا ہے، جو عدل و انصاف کا ایسا علمبردار تھا کہ صدیوں بعد بھی اس کا ذکر ایک مثال کے طور پر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن شیر شاہ سوری کے دربار میں ایک قتل کا مقدمہ پیش کیا گیا۔ عدالت بھری ہوئی تھی، وزراء، قاضی اور رعایا سب منتظر تھے کہ بادشاہ کیا فیصلہ سناتا ہے۔ جب قیدی کو پیش کیا گیا تو اس کے چہرے پر خوف اور ندامت کے آثار تھے۔ مقدمہ شروع ہوا، گواہ بلائے گئے، دلائل دیے گئے اور آخر کار یہ بات سامنے آئی کہ قاتل نے جس شخص کو مارا تھا وہ کسی دوسرے علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ شیر شاہ سوری نے تحمل سے پوچھا، یہ قتل کہاں ہوا تھا؟ جواب ملا، جہاں پناہ، یہ واقعہ فلاں علاقے میں پیش آیا تھا۔ شیر شاہ سوری نے فوراً حکم دیا، اس علاقے کے گورنر کو فوراً عدالت میں حاضر کیا جائے۔ چند گھنٹوں بعد گورنر حاضر ہوا۔ وہ اپنے علاقے کا معزز اور تجربہ کار حاکم تھا۔ وہ سمجھا شاید بادشاہ نے اسے صرف رپورٹ طلب کرنے کے لیے بلایا ہے، مگر شیر شاہ سوری کے چہرے کی سنجیدگی نے سب کچھ واضح کر دیا۔ شیر شاہ سوری نے فرمایا، تمہارے علاقے میں ایک شخص کا خون بہایا گیا ہے، کیا تمہیں اس کی خبر تھی؟ کیا تم نے قاتل کو پکڑنے کی کوشش کی؟ کیا تم نے مقتول کے خاندان کو انصاف دینے کی فکر کی؟ گورنر خاموش رہا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ شیر شاہ سوری نے نہایت سخت لہجے میں فرمایا، جب کسی کے علاقے میں ظلم ہو اور وہ خاموش رہے تو وہ بھی ظالم کے برابر مجرم ہوتا ہے، کیونکہ انصاف کے لیے خاموشی جرم ہے۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ہر نگاہ بادشاہ پر ٹکی ہوئی تھی۔ شیر شاہ سوری نے حکم دیا کہ گورنر کو معطل کیا جائے اور اس کے خلاف تفتیش کی جائے، ساتھ ہی مقتول کے ورثاء کو انصاف دینے کا وعدہ کیا۔ یہ صرف ایک فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک نظام عدل کی بنیاد تھی، ایک ایسا نظام جس میں کسی کا عہدہ، حیثیت یا رتبہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میری سلطنت کے کسی بھی کونے میں اگر کسی پر ظلم ہو تو رعایا خود اعتماد سے کہے کہ بادشاہ میرا محافظ ہے۔ اگر کسی غریب کی بیٹی پر ظلم ہو تو وہ جان لے کہ شیر شاہ سوری اس کا باپ ہے۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک بادشاہ کے دل کی ترجمانی تھی، اسی لیے اس کے فیصلے آج بھی زندہ ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دور میں انصاف اتنا مضبوط ہو گیا کہ کوئی طاقتور کسی کمزور پر ظلم کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ قافلے دن رات سفر کرتے اور لوگ کہتے، یہ وہ زمانہ ہے جب انصاف پہرا دیتا ہے، سپاہی نہیں۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت دربار میں آئی، اس کے ہاتھ میں ایک پرانی لاٹھی تھی، چہرے پر وقت کی جھریاں اور آنکھوں میں آنسو۔ اس نے فریاد کی، جہاں پناہ، میرے بیٹے کو ایک امیر زمیندار نے ناحق قید کیا ہوا ہے، میں کمزور ہوں، کون میری سنے گا؟ شیر شاہ سوری نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا، ابھی جا کر اس زمیندار کو گرفتار کرو اور اگر بوڑھی عورت کی بات سچ نکلی تو اسے ایسی سزا دو جو آئندہ کسی کو ظلم کرنے سے روکے۔ سپاہی روانہ ہوئے۔ اگلے دن زمیندار کو قید میں لا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ بوڑھی عورت سچ کہہ رہی تھی۔ بادشاہ نے امیر زمیندار کو سزا دی اور کہا، یہ سلطنت میرا گھر ہے اور میں اس میں کوئی کمزور اکیلا نہیں ہوں، جو ظلم کرے گا وہ میرا دشمن ہے۔
یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے رعایا کے دلوں میں محبت، عزت اور اعتماد پیدا کر دیا۔ شیر شاہ سوری نے نہ صرف انصاف کرتا بلکہ خود رعایا کے حالات دیکھنے کے لیے راتوں کو بھیس بدل کر نکلتا۔ وہ لوگوں سے بات کرتا، ان کے دکھ سنتا، کبھی کسی غریب کے گھر کھانا کھا لیتا، کبھی کسی کے کسان کے کھیت میں بیٹھ کر پانی پیتا۔ ایک رات ایک بزرگ نے اسے پہچان لیا اور کہا، اے بادشاہ، تم خود کیوں نکلے ہو؟ تمہارے سپاہی کافی ہیں۔ شیر شاہ سوری نے مسکرا کر جواب دیا، اگر میں خود نہ دیکھوں تو سچ کیسے جانوں؟ اگر میں رعایا کا حال خود نہ سمجھوں تو انصاف کیسے کر سکوں؟ یہ جواب اس کی حکومت کی روح تھا۔ دن گزرتے گئے اور شیر شاہ سوری کے فیصلے عوام کے دلوں میں نقش ہوتے چلے گئے۔ لوگ اس کے انصاف کی مثالیں دینے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی تو وہ کہتا، مجھے دربارے شیر شاہ میں لے چلو، وہاں سچ بولنے کی سزا نہیں ملتی، وہاں مظلوم کا حق ضرور ملتا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان دربار میں پیش ہوا۔ اس نے کہا، جہاں پناہ، میں ایک یتیم ہوں، میرے والد کی زمین زبردستی چھین لی گئی ہے، میں نے بہت درخواستیں دیں مگر کوئی میری بات نہیں سنتا۔ شیر شاہ سوری نے تحمل سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ نوجوان نے کانپتے ہاتھوں سے ایک پرانا کاغذ نکالا۔ بادشاہ نے کاغذ دیکھا اور فوراً قاضی سلطنت کو حکم دیا کہ معاملے کی پوری تحقیق کی جائے۔ چند دنوں میں رپورٹ آئی کہ زمین واقعی اسی یتیم کی تھی۔ شیر شاہ سوری نے زمین واپس دلوانے کا حکم دیا اور وہ شخص جس نے ظلم کیا تھا اسے قید کروا دیا۔ پھر فرمایا، اگر کسی نے یتیم کا حق چھینا تو وہ میرے اللہ کے قہر سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ بات وہاں موجود ہر شخص کے دل میں نقش ہو گئی۔ کسی نے بادشاہ سے پوچھا، جہاں پناہ، اگر آپ اتنا سخت انصاف کرتے رہے تو لوگ آپ سے ڈرنے لگیں گے۔ شیر شاہ سوری نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں لوگ ظلم سے ڈریں، بادشاہ سے نہیں۔ میرا انصاف کامیاب ہے۔ یہ جملہ بعد میں تاریخ کا حصہ بن گیا۔ ایک رات شیر شاہ سوری محل کی چھت پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چاندنی رات تھی مگر اس کے دل میں ایک بوجھ تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، اگر میرے کسی فیصلے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے ہمیشہ تیری رضا چاہی مگر میں انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسے بادشاہ کے الفاظ تھے جس کے سامنے پورا ہندوستان جھکتا تھا مگر وہ خود اللہ کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ شیر شاہ سوری کو معلوم تھا کہ دنیا کی عدالتیں وقتی ہوتی ہیں مگر اللہ کی عدالت ابدی ہے۔ اسی خوف خدا نے اسے وہ مقام دیا کہ آج صدیوں بعد بھی اس کا عدل ایک مثال بنا ہوا ہے۔ ایک بار اس نے اپنے وزیر سے کہا، میرے بعد آنے والے بادشاہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت قائم رہے تو انہیں محلوں میں نہیں عدالتوں میں انصاف بٹھانا ہوگا۔ اگر رعایا خوش ہے تو سمجھو تخت محفوظ ہے۔ یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوا تو رعایا نے رو رو کر کہا، آج ہم نے صرف بادشاہ نہیں ایک باپ کھو دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، سلطنتیں بدلتی گئیں، تخت اجڑ گئے مگر شیر شاہ سوری کا نام کبھی مٹ نہ سکا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اگر ہندوستان کی تاریخ میں انصاف کی بات ہو تو سب سے پہلے شیر شاہ سوری یاد آتا ہے۔ شیر شاہ سوری کا یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ایک زندہ سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو اسے ظالم کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ایک حاکم عدل کرتا ہے تو زمین بھی اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے اور اگر وہ ظلم کرتا ہے تو تخت بھی اس کے لیے زوال کی نشانی بن جاتا ہے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ انصاف کمزور پڑ گیا ہے۔ طاقتور آزاد ہے، کمزور پست ہے اور مظلوم کی فریاد دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ ایسے میں شیر شاہ سوری کا عدل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت انصاف ہے نہ کہ تلوار۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ بہتر ہو تو ہمیں اسی جذبے کو زندہ کرنا ہوگا۔ گھروں میں، اداروں
اداروں میں، حکومتوں میں انصاف قائم کرنا ہی نیکی کا سب سے بڑا عمل ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عدل ایک لمحے کے لیے قائم ہو جائے تو زمین اور آسمان خوش ہو جاتے ہیں۔ شیر شاہ سوری نے یہی کیا تھا۔ اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ اگر دل میں خوف خدا ہو تو اقتدار عبادت بن جاتا ہے۔ جب بھی تاریخ کے اوراق پلٹے جاتے ہیں، ظالموں کے نام مٹ چکے ہوتے ہیں، مگر شیر شاہ سوری کا نام روشنی بن کر ابھرتا ہے۔ اس کا عدل، اس کا کردار اور اس کا ایمان آج بھی زندہ ہے۔ وہ کہتا تھا، میرا مقصد حکومت نہیں، خدمت ہے۔ اگر میں انصاف نہ کر سکا تو میرا تاج، میرا محل اور میری سلطنت سب بیکار ہیں۔ یہی وہ سوچ تھی جس نے اسے امر کر دیا۔ آج اگر کوئی حاکم، کوئی قاضی یا کوئی انسان اس کی زندگی سے سبق لینا چاہے تو صرف ایک بات یاد رکھے، انصاف کرو، کیونکہ عدل وہ بنیاد ہے جس پر دنیا قائم ہے۔ شیر شاہ سوری نے اپنے فیصلے سے یہ ثابت کر دیا کہ ایک عادل بادشاہ ہزار عبادت گزاروں سے بہتر ہے، اور جو ظالم ہے وہ اگر تخت پر بھی بیٹھا ہو تو دراصل قید میں ہے۔ یوں یہ واقعہ صرف ایک مقدمے کی کہانی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ جب زمین پر عدل ہوتا ہے تو آسمان سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب ایک مظلوم کو حق ملتا ہے تو فرشتے بھی خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ لہٰذا ہر صاحب اختیار، ہر سربراہ، ہر والد اور ہر استاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری سے غافل تو نہیں، کہیں اس کے فیصلے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹ رہا، کیونکہ عدل صرف عدالتوں میں نہیں، دلوں میں بھی ہونا چاہیے۔ دنیا گزر جائے گی مگر شیر شاہ سوری کا انصاف زندہ رہے گا۔ یہی وہ روشنی ہے جو صدیوں کے بعد بھی ظلم کے اندھیروں میں امید بن کر چمکتی ہے، اور شاید اسی لیے کہا جاتا ہے، شیر شاہ سوری مر گیا مگر انصاف آج بھی زندہ ہے۔